تو نماز جو نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اور جو کثرت سے اندھیروں میں مسجدوں میں جائے گا آخرت کے پورے نور کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ اور اندھیروں کی نمازیں دو ہیں، ایک فجر اور ایک عشاء ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہے نا اس کے لیے دونوں نمازیں مشکل ہو جائیں، فجر بھی اور عشاء بھی، وہ منافق نہیں پڑھ سکے گا۔ تو جو فجر پہ نہیں آتا، اب حالات دیکھنے پہ ان کے کیا ہے۔ اب نماز میں نے خود بھی پڑھنی ہے، اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھائی، جو محلے دار دوست کوئی نہیں آ پایا اس کے پاس مجھے جانا ہے اور اس سے گزارش کرنی ہے کہ کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، اس کو مسجد میں لے کے آنا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ نہیں کہ اپنی نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں، نہیں، یہ تو ہمیں ایک ایک کے پیچھے جانا ہے۔ جیسے اگر آج میرے پیچھے وہ نہ بولتے، سعید بھائی میری فکر نہ کرتے، تو میں غیر مسلم چلے جانا تھا۔ تو میں نے تو جا کے کہنا تھا مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ تو اللہ نے پھر آپ لوگوں سے پوچھنا تھا، آپ تو مسلمان تھے، میں نے آپ لوگوں کو کلمہ دیا تھا، کیا کیا اس کا؟ تو آپ یا میں اب جیسے مسلمان ہوگا، میں کسی کے پاس نہ لے کے جاؤں یہ کلمہ، تو میں کل کو کہہ دوں گا میں تو کرکٹ کے چکر میں پہلے رہا ہوں، پھر میں ٹی وی پہ بات کرنا شروع ہو گیا تھا، پھر میں نے کوئی کام شروع کر دیا بزنس، تو مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا، میرے بیوی بچے تھے، گھر بار تھا، تو میں تو اس لیے نہیں کر سکا۔ تو پھر اللہ پاک کہیں گے بھی صحابہ کا کوئی بیوی بچہ نہیں تھا، گھر بار نہیں تھا، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، انہوں نے کیسے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا؟ یہ جو آج پوری دنیا میں مسلمان نظر آتے ہیں، یہ کوئی خود بخود ہی ہو گئے؟ کسی نہ کسی نے تو بات کی ہوگی نا اسلام کی، یا ایسے مسلمان ہو گئے سب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر، ویسے تو پیدائشی سب کچھ ان کا، یہ جو کچھ بنا ہے دنیا ساری انہی کی ہے، ان کے لیے سب کچھ بنا ہے، اگر انہوں نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، سب کچھ ہے ہی ان کا۔ لیکن جب نبوت ملی ان کو 40 سال کی عمر میں، تو وہ سب ان کے مخالف ہو گئے، انہوں نے کہا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، تو اپنے رشتہ دار مخالف ہو گئے۔ حضرت ابو طالب، انہوں نے کہا کہ یہ مکہ والے جو سردار ہیں ابو جہل ابو لہب، انہوں نے آگے شکایت کی کہ آپ یہ کام جو آپ کے بھتیجے کرتے ہیں یہ ان سے منع کریں، یہ نہ کریں کہ ایک سے ہوتا ہے، یہ ہمارے 365 بوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بلایا اپنے پاس، تو جب یہ بات سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج رکھ دیا جائے تو میں پھر بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا، دعوت والا۔ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا اسلام کیا ہے جب تک کہ ہم ان کے سامنے اسلام کی وہ چیزیں لے کے نہیں جائیں گے؟ آج کسی کو کیا پتہ ہم کیا کریں جی؟ نماز کسی کو کیا پتہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ ہاں جی، حج کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یہ کسی کو بھی پتہ۔ ہماری یہ زندگی، یہ جو 5-6 فٹ کا جسم ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے